نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ ہر وہ کام جس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اس کی رضا حاصل ہو، وہ ہمارے لیے مقصد کے درجے میں ہے، اور وہ چیزیں جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں، ان کی ناراضی کا ذریعہ اور سبب بنے، وہ کام ہمیں اللہ کی جنت سے، ان کی رضا سے دور کرنے والا ہے، تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ بعض کام ان میں سے ایسے ہیں کہ جو فرض کے درجے میں ہیں اور وہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہیں، انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بعض اس میں نفلی کام ہے۔ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم اتنی کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کرنے کا سفر طے کر سکیں، وہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر مقصد حاصل ہی نہیں ہو پائے گا، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دین کے معاملات میں جتنے بھی بنیادی فرائض ہیں، ان کا بنیادی علم حاصل ہونا ایک بیسک لیول پہ، نماز کے فرائض ہیں مثلا، اسی طریقے سے روزے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، مال ہے تو حج کے مسائل، شادی کا وقت آ گیا تو شادی کے مسائل، تجارت کوئی کرتا ہے تو اس کو تجارت کے مسائل، تو جہاں جہاں پھر جیسی جیسی ضرورت اولاد ہوگی تو اب اولاد کی مسائل جاننا کہ دینی کیا کیا ذمہ داری ہیں، یہ ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیاوی جو سلسلے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا اپنی ذات کے لیے یا دوسرے کے لیے، یہ ایک اچھا انسان رہنے کے لیے کس حد تک ضروری ہے، حسب ضرورت اس کو اگر آدمی حاصل کرتا ہے تو یہ بھی فائدہ ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے اور اجر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ تو اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر میرا فرض کمپرومائز ہو رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو مقصد میرا ہے اس امتحان گاہ میں جنت حاصل کرنا، ایسا امتحان میں مجھے کامیاب ہونا ہے کہ جو میرے بعد کی زندگی میں میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے، سبب بنے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی ایسے کام میں لگ گیا ہوں جو غیر اہم ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ایسے کاموں میں لگنے کے نتیجے میں اگر میرا مقصد خراب ہوگا، حاصل نہیں ہو پائے گا، میں اس سے دور ہو رہا ہوں گا، تو یہ حماقت ہے۔ تو اب بنیادی تعلیم دنیا کی جو ہے، الف با سے لے کے، یعنی اردو کی جو کتاب ہے الف ب ت سے لیے، یا انگریزی ہے یا حساب ہے یا سائنس ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کو حاصل کرنا ایک اچھا انسان رہنے کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے، معاشرے میں اس سے خیر پھیلتی ہے، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا انسان رہے، وہ معاشرے میں عضو معطل بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہت زیادہ کارآمد نہ ہو، لیکن نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ کی آبادی مثلا ہے اگر کہیں کی، تو ہر آدمی بہت بڑا علامہ بن جائے ضروری نہیں ہے۔ اتنے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جتنے وہاں پہ بیمار ہوں گے۔ مثلا 1 کروڑ میں اگر 1 لاکھ ڈاکٹر بن گئے تو ایک بندہ، ایک ڈاکٹر عام حالات میں باقی لوگوں کا حساب چلا لے گا۔ 100 لوگوں کا علاج کرنا، 50,000 لوگ بن گئے ہیں تو باقی 200 لوگوں کو سنبھال لیں گے، جو بھی ریشو بنتا ہو، حساب کتاب تو میں نہیں جانتا اتنی تفصیل سے، میں تو اشارہ خالی کر رہا ہوں کہ جتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اتنے ڈاکٹر ہو جائیں، جتنے انجینئرز کی ضرورت ہے اتنے انجینئر ہو جائیں۔ اب اس میں کیا، ایک عورت وہ بھی ڈاکٹر انجینئر بنے، آئی ٹی ایکسپرٹ بنے، سائنسدان بنے، استانی بنے، یہ ایک نفلی کام ہے، کرتی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتی تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت، بچی یہ کام کرتی ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ تو اگر وہ چھوٹی عمر میں اسکول جاتی ہے، اسکول مخلوط ہو یا غیر مخلوط ہو، جب تک وہ بالغ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے، تو اس لیے چھوٹی بچیوں کا اسکول جانا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔
وہ اسکارف پہن کے نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ بالغ نہیں، جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو چھوٹی عمر سے ہی، چھوٹی سے میری مراد ہے کہ 8 9 سال کی جب وہ ایسی ہو جائے کہ اس کو اپنے جسم کا ایک احساس ہونے لگے، حیا اس میں آہستہ آہستہ پیدا کی جائے، اس کو سکھایا بتایا جائے کہ دیکھو تم جو ہے وہ اس طریقے سے لباس پہنا کرو، ایسے بیٹھا کرو، ایسے چلا کرو، یہ تمہارا جو ہے وہ سر کور ہونا چاہیے، سینہ کور ہونا چاہیے، لباس تمہارا چست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہم تربیت کرتے ہیں بچوں کی، وہ چیز چلے گی، بات بنے گی آگے۔ اب وہ بچہ جو ہے، جیسے بچہ سیکھتا ہے اسی طرح بچی سیکھتی ہے۔ چونکہ بچی سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ معاش کمائے، مال کمائے، تو اس لیے اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ دینی بنیادی باتیں سیکھ لیتی ہے اماں سے، ابا سے، گھر والوں سے، استانی سے، تو اس کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، پکڑ اس کی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک عورت ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ اور بھی سیکھوں، بالغ ہونے کے بعد میں مزید تعلیم بھی حاصل کروں، ایڈوانس لیول پہ بھی پڑھوں، ذہین بھی ہے، سیکھ سکتی ہے، استانی بن سکتی ہے، ٹیچر بن سکتی ہے، یا ڈاکٹر بن سکتی ہے، خواتین کا علاج کرے گی، بچوں کے لیے اچھی ماں بنے گی، خاندان محلے کے لوگوں کی مدد کرے گی، تو ایسا کرنا بالکل اس کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ اس سے اس کا دین کمپرومائز نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ اپنے اس مقصد سے دور نہ ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کر پائے یا کرے کہ جس سے اس کا اللہ راضی نہ رہے یا ناراض ہو جائے، اس کی آخرت جیپیڈائز ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو مثلا وہ صحیح لباس میں نہیں جاتی، یا وہاں جاتی تو اس کے تقاضے ہیں کہ وہ اس کو سر کھول کے جانا پڑتا ہے، یا اس کا تقاضا ہے کہ اس کو آستینیں کھولی رکھنی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے مثلا ٹریننگ کے دوران، ابھی تو علاج نہیں کر رہی، علاج کے دوران تو چلو بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوگی جان بچانے کے لیے، لیکن اس وقت اس کو ٹریننگ کرنی ہے، تو اب اس کو 5 سال 7 سال 8 سال ٹریننگ کے بعد اس دوران میں وہ نامحرموں کے ساتھ جاتی آتی ہے۔ تو اب یہ سارا جو اس کا فیز ہے، اس میں وہ اس سیکھنے کی وجہ سے اگر شریعت کا کوئی حکم توڑتی ہے، بے پردگی کی وجہ سے، نامحرموں سے انٹریکشن کی وجہ سے، تو یقیناً وہ گناہ کے ارتکاب میں ہے، کہ بالغ ہو چکی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے پڑ رہے ہیں اس کو، جو کہ فرض نہیں ہے اس پر، ضروری نہیں تھے اس پر، لیکن وہ کر رہی ہے، اس امید پر کہ بعد میں یہ سب چیزیں میرے قابو میں آ جائیں گی تو پھر میں حجاب کے ساتھ علاج کیا کروں گی۔ بھائی وہ تو زندگی اتنی رہے گی تو، اور اگر اسی میں وہ چلی جاتی ہے دنیا سے خدا نہ خواستہ، اور یا اس کی عادی ہونے کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا دل پہ زنگ لگ جاتا ہے کہ اب شاید اس کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، کل تک اس کا خیال اور احساس یہ تھا کہ ہاں میں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوتی جاؤں گی، حالات امپروو ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، ٹریننگ نہیں کرنی پڑے گی، جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں خود کنسلٹنٹ ہوں گی یا سینئر ہوں گی تو میں اپنے حساب سے چلوں گی، لیکن وہ وقت ہی نہ آیا پھر، کیونکہ اس کا خطرہ ہے، اس لیے ناجائز اور حرام کام کر کے تو ایسا نہ کرے، جائز کام جائز حدود میں رہتے ہوئے، اسلامی ملک میں، اسلامی ماحول میں، یا کسی غیر اسلامی ملک میں بھی، لیکن کورڈ انوائرمنٹ میں، اچھی انوائرمنٹ میں، اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، یا حدود کے ساتھ رہ سکتی ہو اور کر سکتی ہو تو ایسا کرنا جائز تو ہوگا، مباح تو ہوگا، لیکن کیا پسندیدہ بھی ہے؟ ہاں، اگر ان مسائل سے وہ بچ کے ایک نفلی کام کرنا جا رہی ہے، مباح کام کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی نیت اچھی ہے کہ امت کی خدمت کرے گی، مسلمان عورتوں کو مسلمان ڈاکٹرین ہونی چاہیے ان کے لیے، اسی طرح مسلمان بچیوں کے لیے مسلمان استانی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعن، لیکن اس صورت میں بھی اگر وہ شریعت کی حدود کو پامال کر کے جاتی ہے تو دوسروں کا کام تو اس نے بنا دیا کہ میری بیگم یا میری ماں یا میری بیٹی یا میری بہن کے لیے تو ایک فیمیل ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر مجھے میسر آ گئی، میرا کام آسان ہو گیا کہ مجھے اپنی خواتین کو کسی نامحرم مرد کے پاس نہیں لے جانا پڑا، جس کی شریعت میں گنجائش تھی مجبوری کی حالت میں، لیکن اب اس نیک عورت کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے میرا ایک کام بن گیا کہ مجھے الحمدللہ وہ ایکسپوجر نہیں ہوا، اور میری خواتین خوش ہوئیں کہ ان کو ایک عورت مل گئی، وہ بھی خوش، ہم سارے لوگ مطمئن ہوئے، لیکن اس کو کرنے کی وجہ سے وہ اپنی آخرت نقصان کرتی ہے، خدمت تو کر گئی لیکن اللہ کو ناراض کر کے کرتی ہے، اپنی ذاتی ایک خواہش، ایک شوق ہے، بس مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے میں کر رہی ہوں، اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ
بے پردگی میں اب مردوں کے ساتھ گھومتی ہے، شام میں اس کو میٹنگ میں جانا پڑتا ہے، ایسی بھی مخلوط مجالس میں جانا پڑتا ہے کہ جس میں بے پردگی کے علاوہ یعنی حرام کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے، وہاں موسیقی چل رہی ہے، وہاں جو ہے وہ لوگ شراب کا بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے لیکن وہ کرتے ہیں، ان کی میٹنگوں کا یہ سب تقاضا ہے، جو بھی کچھ ہے ان کے یہاں لیونگ ڈوز ہوتی ہیں، مختلف چیزیں. تو اپنے آپ کو اس نے ایک ایسی مشقت میں ڈالا جو شریعت نے اس پر ڈالی نہیں تھی، بھاری بوجھ اپنے اوپر اس نے اٹھا لیا. تو اپنا فائدہ چھوڑ کے یہ دوسروں کے فائدے میں تو لگی. اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کو اس پہ معاف کر دے، اس کے سارے حقوق جو تھے چھوڑ دیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی مرضی. اگر ایسا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ بادشاہ ہے، اس نے اخلاص سے اگر کیا ہے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ چلو بھئی اس نے بندوں کی خدمت کی، بہت سے لوگوں کی خدمت ہو گئی تو اس کا کام بن گیا. لیکن رسکی ہے، اگر یہ خود ایسے گناہ کرتے 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 کہ ایسے لیول پہ آ جائے کہ یہ ایمان سے ہی چلی جائے، اس کا خطرہ ہے. گناہوں کی نحوست یہی تو ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آدمی کو، مرد عورت دونوں کو، ایمان سے ہی نکال لیتے ہیں. دل پہ زنگ لگتے 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 ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے انسان کہ اس کو پھر فکر آخرت نہیں رہتی. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے. اور اگر حفاظت سے عافیت کے ساتھ نکل گیا تو بہت اچھا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری تو نہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اچھے جذبے سے، بھلے دنیا کمانے ہی کے لیے حلال طریقے سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے آخرت کمپرومائز نہ ہو. تو اب وہ عورت یہ تو ضرور دیکھے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میرے میں صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، یا جو بھی کرنا ہو، ٹیچر بننے کی، لیکن اس سے میری آخرت کمپرومائز نہ ہو کہ میں اس مباح چیز سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈال لوں، تب تک ٹھیک ہے. مثلا اس کی ایک مثال ہے جو ایک ضعیف روایت میں آئی ہے، لیکن مثال بڑی اچھی ہے سمجھ میں آنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مال دیا. عبد الرحمن بن عوف کے پاس خوب مال کی کثرت تھی. ابو بکر صدیق بھی مالدار تھے. عمر فاروق اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ دونوں ذرا غریب تھے، ایسے مال کی فراوانی نہ تھی. تو یہ خرچ کرنے والے خرچ کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے کاموں میں اور لگے ہوتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. اپنے اپنے حال میں دونوں قسم کے صحابہ خوش رہتے تھے. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، ان کے علاوہ ایک صحابی ثعلبہ نامی، انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ تو اتنا مال خرچ کرتے ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے. انہوں نے دعا اللہ سے کرنا چاہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا چاہی. آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میری لیے دعا کیجئے کہ میرے مال میں بھی خوب اضافہ ہو جائے، میرے پاس بھی عبد الرحمن ابن عوف، عثمان جیسا مال ہو جائے تو میں بھی خوب خرچ کروں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تمہارا گزارا ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی چاہتا ہوں خوب خرچ کروں، خوب مال ہو، خوب خرچ کروں مسلمانوں پر، غریبوں پر اور لوگوں پر. آپ نے فرمایا کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے، جس میں اللہ نے رکھا ہے اس پر خاموش رہو. لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے. نہیں اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے. بہت پیچھے پڑ گئے تو آپ نے دعا کروا دی. بس ادھر آپ نے دعا کی، ان کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، بکریاں بڑھتی چلی گئیں. یہ اب ان کو سنبھال نہ پاتے تھے. ایک چھوٹی سی جگہ میں رہتے ہوئے مدینے میں، تو مدینے سے ذرا باہر کی اجازت لے کے چلے گئے. مدینے سے باہر جا کے جب وہاں بکریاں رکھنے لگے، بکریاں بڑھتے 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 یہ کیفیت ہو گئی کہ اور دور جانا پڑا. تو کھلے میدان میں جنگلوں کی طرف نکلے. اب حال یہ ہے کہ مسجد نبوی فجر اور عشاء میں نہیں آ سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہونا شروع ہوئے. اب آہستہ آہستہ پانچوں نمازیں اپنے یہاں ہونے لگیں. پھر آہستہ آہستہ اتنا دور ہو گئے کہ ہم نئے مسائل سیکھ نہیں پاتے تھے. فکر میں اب صبح شام جانوروں کو سنبھالنے ہی میں لگے ہوئے. سال بھر گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ بھی اس سے زکوٰۃ لے کر. وہاں پہنچے تو ان کا بھی کیا زکوٰۃ کا، اتنی زکوٰۃ کا، یہ تو بہت زیادہ ایک تاوان ہے. یہ تو گویا میری محنت ہے اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے اتنا زیادہ مانگ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ بس کہو اور واپس آ جانا. یہ صحابی واپس چلے آئے. انہوں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ بھئی یہ
آدمی آیا تھا، آ کے یہ کہہ کے چلا گیا اتنا سزا مانگ رہا تھا، میں نے تو منع کر دیا. کہیں گے اللہ کے بندے تم بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے تو سب کچھ ہوا تھا، تمہاری تو نیت یہ تھی کہ تم اس سے خدمت کرو گے، اور تمہیں اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تمہیں یہ لگ رہا ہے اپنی اپنی محنت ہے ساری. تو فوراً تنبہ ہوا. اتنے عرصے دور رہنے کی وجہ سے جو خرابی آ گئی تھی اس پہ تھوڑا سا زنگ اس کا اترا. گھبرا کے بھاگے بھاگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دی، مجھے معاف کر دی، میں زکوٰۃ دوں گا. آپ نے قبول نہیں فرمائی زکوٰۃ. اور وہ ہر سال زکوٰۃ لاتے ہیں لیکن آپ کی زکوٰۃ قبول نہ کی جاتی. بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا خطرناک ہے اس سبق کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے بس میں جتنا ہو اتنا کرو. جو چیز تم پر فرض نہیں ہے اس کو اپنے کندھے پر لے لو، اور پھر پورا کر نہ پاؤ اور تباہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دو. تو یہ مشقت ایسی ہے کہ جو ہم نے نہیں ڈالی تھی، تم نے خود اپنے لیے مانگی تھی. تو بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا، اپنے لیے مشقتیں مانگتے اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتے تو پھنستے. تو یہ نہ کرو. تو وہ عورتوں کے لیے ایسی تعلیم حاصل کرنا جائز بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ جب وہ کر پائیں گی اور کریں گی تو اس پہ خوب اجر بھی پائیں گی. بڑی خدمت ہے یہ، جیسا کہ مردوں کو کرنے پہ اجر ملے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے ہماری آخرت کمپرومائز نہ ہو. تو اسی لیے بعض علماء جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت کو ایسی تعلیم میں بالکل نہیں جانا چاہیے، ناجائز ہے، سخت رویے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے وہ اپنی آخرت تباہ کر لے. خواب تو لمبا ہے، اونچے اونچے خیال ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اپنی ہی آخرت نہیں بنا پائے گی. گھر میں نہیں بیٹھے گی، باہر ہی نکلی رہے گی. بچوں کی خدمت کر کے جنت اس کو بنانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کر پائے گی. شوہر کی خدمت نہیں کر پائے گی. ہر وقت گھر کے حالات خراب رہیں گے. تو بجائے اس کے کہ اس کی ذات سے فائدہ ہوتا، الٹا اپنی آخرت کو خراب کرے گی. یہاں یہ سوچ رہی ہے کہ میں دنیا کی خدمت کروں گا، یا اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، شوہر کی ہی خدمت کرنے سے جائے گی. تو وہ جو اجر کمانے کا خواب تھا، اجر تو کیا عذاب اب اس کو ہوگا. اس لیے کہ اس کی جو جاب ڈسکرپشن میں ایبسولوٹ اسینشیل تھا وہ اولاد کی خدمت اور شوہر کی خدمت تھی، اس سے منہ موڑ کے وہ دنیا کی خدمت میں نکل گئی ہے. تو فرض چھوڑ کے نفلی کام جتنے بھی زیادہ کرتے رہے، فرائض ہی پورے نہیں ہوں گے تو نفلی کاموں کا کیا فائدہ اس کو ہوگا. اللہ کہ اللہ معاف کر دے، بندے اپنے حقوق معاف کر کے اس کو پھر بخش دے تو بات بن سکتی ہے، ورنہ تو مشکل ہو جائے گی. تو نفلی کام کرنے کا فائدہ تو وہی ہوتا ہے جبکہ بنیادی فرض یعنی وہ ادا ہو چکا ہو. فرض نمازیں آپ نے نہیں ادا کی، اب آپ سارا دن نفلیں پڑھتے رہیے. ظہر کا وقت آیا، مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے، فرض نہیں پڑھ رہے، نفلوں پہ نفلیں پیچھے کیے جا رہے ادا، وہ تھوڑی اس پہ ثواب ملے گا. ایک نفل بھی نہ پڑتا لیکن فرض ادا پورا کیا ہوتا تو یہ جنت میں جاتا، اعلیٰ درجہ مقام حاصل کرتا. اب اپنے آپ کو مشقت میں، پریشانی میں ڈال کے نفلیں تو خوب پڑھ رہا ہے، ساری ساری رات جاگ رہا ہے، لیکن فرائض چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو احمق. تو اسی طرح وہ عورت کہ جو اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اس شوق میں کہ باہر دنیا میں اور بہت سے عورتیں کام کرتی، میں بھی یہ کام کر لیتی ہوں، مجھے بھی اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، استانی بنتی ہے، علامہ بنتی ہے، باہر جا کے فتوے بھی دیتی ہے، لیکچرز بھی دیتی ہے، یا ڈاکٹر بنتی ہے، علاج بھی کرتی ہے، بہت سی آرگنائزیشنز کے ساتھ اب ہیلپ کر رہی ہیں دنیا میں جا کے جگہ جگہ. لیکن جو بنیادی ذمہ داری تھی، ماں باپ کی خدمت تھی، یا شادی کے بعد شوہر کی خدمت تھی اور اولاد کی خدمت تھی، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھی، وہ دگا دیا ماسیوں کے ذمے، نینیز کے ذمے. تو اپنے مقصد کو چھوڑ دیا. اب آپ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وہ 4 عورتیں جو جنت کی اعلیٰ ترین عورتیں جن کو دنیا میں فرمایا سب سے مقام انہوں نے اونچا حاصل کیا، کون ہے وہ؟ مریم ہے، خدیجہ ہے، آسیہ ہے، فاطمہ ہے. اب ان کا کنٹریبیوشن اپنے شوہروں، بھائی، باپ، بیٹے، ان لوگوں کی خدمت میں ہی تو ہے. اصل تو وہی ان کی 4 دیواری تھی جس میں انہوں نے خدمت کر کے اتنا اونچا مقام حاصل کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہیں گے بھئی وہ تو تجارت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے، بعد میں تھوڑی کرتی تھی، بعد میں ختم. بعد میں وہ گھر میں بچے پالتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے کہا کہ خدیجہ ابھی آپ کے لیے کچن سے کچھ بنا کے لانے والی ہیں، جب وہ آئیں تو ان کو کہیے گا اللہ نے ان کو سلام کہلوایا ہے. بھی اللہ کا سلام خدیجہ کو کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی خدمت کرنے پر. تبھی تو ایسی عورت تھی کہ جو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین عورتوں میں شامل ہوئی. آسیہ نے کیا خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، تربیت دی ہے، بڑا کیا ہے.
مریم نے کیا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کے بڑا کیا. فاطمہ نے کیا کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کی ہے. پہلے باپ کی خدمت کی، پھر شادی کے بعد شوہر کی خدمت کی. ہاتھوں میں گھڑے پڑ جاتے تھے، کھینچ کے پانی لانا، چکی پیسنا کہ شوہر باہر کام میں لگا ہوا ہے تو میں گھر کے کاموں میں لگی رہوں. مشقت اٹھائی، برداشت کی، تکلیفیں جھیلی، تو یہ مقام حاصل ہوا. حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تمام عورتوں میں ان کا مقام ایسا اونچا ہے جیسا کہ تمام کھانوں میں سرید کا ہوتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے. کیوں ہے؟ خدمت کرتی رہے ساری زندگی. انہوں نے دین کی خدمت، امت کو چونکہ دین پہنچانا تھا، یہ ایکسیپشنل رول ان کو دیا گیا کہ وہ سکھائیں اور سیکھتی رہے اور آگے سکھائیں استانی کے طور پر. لیکن کس قدر قیود کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، سختی کے ساتھ کیا. تو ان کی مثالیں عموماً لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں ان کا نام نہیں ہے. دوسری روایتوں میں ان کا بہت اونچا مقام آیا ہے. تمام عورتوں میں ان کا مقام بہت اونچا بیان ہوا ہے. تو امت میں ایک ڈسکشن اس پر ہوتا ہے کہ کس کا مقام زیادہ اونچا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. وہ ایکسیپشن ہے. وہ خاص اہتمام سے اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت دیا کہ جب آپ کی عمر بھی زیادہ تھی اور یہ عمر میں چھوٹی تھی اور ذہین تھیں، اور اسلامی گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی. کبھی گناہ کی کوئی چیز دیکھی سنی نہیں تھی. پاکیزگی کا یہ عالم کہ قرآن نے گواہی دی، اور اب وہ جو ہے شرک اور اس طرح کی بت پرستی کبھی نہ دیکھی نہ سنی، کیونکہ ابا ایمان لا چکے تھے. اس کے بعد کی بات ہے یہ پیدا ہوں اور اب آگے چلی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال جو انہوں نے 11 سال گزارے ہیں مکہ کے آخر کے دنوں میں اور پھر مدینہ کی اصل زندگی، تو اب اس میں وہ دین سیکھ کر پوری امت کو سکھاتی رہیں، ایبزارب کرتی رہیں اور آگے بتاتی رہیں. اگلے 50 سال اسی لیے حرام قرار دیا امہات المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی نکاح کرنا. اور اب یہ اگلے 40-45 سال تک امت کی ماں کی حیثیت سے قرآن نے ان کو امہات المومنین میں قرار دیا کہ اب یہ پڑھائیں گی، سکھائیں گی، سکھاتی نہیں. یہ ایکسیپشن رول تھا. ایکسیپشنل رول اس لیے تھا کہ گھر کی باتیں تو ظاہری باتیں عورت ہی بتائے گی نا، وہ گنتی کی چند باتیں وہ عورتیں ہی بتا سکتی ہیں جو ساتھ رہیں آپ کے ساتھ. تو وہ ان کے لیے ذمہ داری تھی. اسی لیے احادیث کتنی کثرت سے انہوں نے امت کو پہنچائی. تو لوگ ان کا اگزامپل دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو یہ رول نہیں ہے. عورتوں کا رول وہ ہے جو خدیجہ کا ہے گھر کے اندر، فاطمہ کا ہے گھر کے اندر، جو سب کا رہا. خود عائشہ کا بھی یہی رول رہا. لیکن رضی اللہ تعالیٰ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے تمام اصحاب کرام اہل بیت ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہیں. انہوں نے اپنی اپنی مثالیں ہمیں بتائی ہیں کہ کیسے کیسے رہنا ہے زندگی میں. اصل مقصود تو یہی ہے کہ گھر اور چار دیواری کو سنبھالا جائے، بچایا جائے، بنایا جائے، سنوارا جائے اور اولاد کو آگے. اسی لیے امام بخاری کی ماں کو دیکھیے اور پڑھیے، سمجھ میں آئے گا آپ کو کیسی تھی. امام شافعی کی والدہ، پورا کنٹریبیوشن ان کا کیسا ہے. اور اس پر جو ہے بڑی تعداد میں امہات المومنین کے بعد بھی ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے مثالی ماں بن کے دکھایا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، مثالی بیویاں بن کے دکھایا ہے. تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. اور اب قریب کے زمانے میں علیم ندوی کی والدہ، بڑے آدمی تو آدمی کو حیران ہو. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا شعور سمجھ اور شعور اس طور پر کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، اپنی دل میں کیا ہے، میری مرضی کیا ہے، وہ نہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ بالکل جائز ہے عورت کی تعلیم حاصل کرنا، لیکن شریعت کو کمپرومائز کیے بغیر. اگر شریعت کمپرومائز ہوگی تو پھر باہر نکلنا اس کے لیے بالکل ناپسندیدہ گناہ کا سبب بنے گا، کیونکہ اب وہ اپنے لیے ایک نفلی کام کر کے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال رہی ہے کہ جس سے اگر وہ پوری طرح نکل نہ پائی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. خواب تو لمبے ہیں، کام الٹا کر رہے ہیں. اوبلیگیٹری اسٹف کیا نہیں ہے، سپیروگیٹری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپشنل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مردوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اسی لیے اگر ایک مرد کے لیے بھی ایسا کوئی کام ہو کہ جس میں وہ پڑے اور گناہ میں جا سکتا ہو، جیسا کہ سالبہ کے واقعے میں ہوا، گو واقعہ ضعیف ہو لیکن سبق کلیئر ہے، تو اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈالنے سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا فہم اور شعور عطا فرمائے.